خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے ساتھی پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں، چاہتوں، محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد عزیزم اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب تعالی ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا قبول فرما کر ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بخشش اور خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، بس ایک دو احادیث سنا کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ یہ بھی میرا بھی پہلا ہی پروگرام ہوگا جو میں اتنا لیٹ کر رہا ہوں، ورنہ میں معذرت ہی کر لیتا ہوں۔ ہم پڑھنے پڑھانے والے بندے ہیں، اکثر میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں کہ صبح ہم نے کلاس پڑھانے بھی ہوتی ہے، جب قرآن و حدیث پڑھا رہے ہونا تو پھر اس میں مگن، اور یہ نہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ سارے میرے فیملیز والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری فیملیز کی روٹین ہے کہ ہم 12 سے 1 کے درمیان ہی سوتے ہیں، اتنی دیر مجھے مطالعہ کرتے ہوئے بھی لگ جاتی ہے، لیکن جو بیٹھنے والے ہیں ان میں سے ہر بندہ ایسا نہیں ہے جو اتنی دیر تک بیٹھتا ہے، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ محفل کا ثواب تب ہوتا ہے جب اس میں ذوق شامل ہو، جب شوق شامل ہو، جب مجبوری بن جائے تو پھر عبادت نہیں رہتی۔ میں اکثر بتایا کرتا ہوں ساتھیوں کو کہ جب گنوں کا ختم ہو تو کہتے ہیں جی 1,00,000 شمارے پڑھنے ہیں، یا اتنے پڑھنے ہیں، یا اتنے پڑھنے، کتنے پڑھنے چاہیے؟ تو میں یہی کہتا ہوں جتنا تیرا ذوق ہے نا تب تک پڑھ، چاہے 10 ہی کیوں نہ پڑھنا، کیونکہ اللہ تیرے ذکر کا محتاج نہیں، جب تک تو نیت سے پڑھتا رہے گا اس کی رحمتیں آتی رہیں گی، جب نیت ختم تو رحمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح کہ وہ شعر بھی اختر حسین صاحب چشتی پڑھ رہے تھے کہ وہ دیکھتا دلان دی نیت ہوئی ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر محفل محلات کو ساتھیوں نے سجایا، اللہ تعالیٰ ان کا سجانا قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رسالت کا مسئلہ آج کے دور میں چل رہا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بھی حکومت نے چھڑا ہوا ہے، تو شان رسالت ہر ایرا غیرہ نتھو خیرے میں یہ مجال نہیں کہ وہ شان رسالت کے خلاف ہو جائے۔ شان رسالت کو سمجھنا ایمانی طریقہ ہے، جس طرح صحابہ نے سمجھا اللہ تعالی ہمیں اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس طرح پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کس طرح سمجھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے ذمہ قرض تھا تو وہ فوت ہو گئے، میرے باغ تھا کھجوروں کا، تو میں نے جن کو قرض دینے تھے ان کو بلایا کہ یہ کھجوریں ہیں لے لیں، تو باقی جناب میرے والد کا قرضہ معاف کر دیں۔ تو جو قرض لینے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایک پائی کا حساب لینا ہے، اور کھجوروں کا مال اتنا تھا کہ آدھا قرضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا، تو بڑے پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آن پہنچی۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ جابر کیا پریشانی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال یہ ہے میرا والد فوت ہو گیا، اس کے ذمہ بہت زیادہ قرض تھا، اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں قرض ادا کر سکوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ عرض کرنے لگے باغ ہے، اتنی کھجوریں ہیں، اور اگر وہ ساری بیچ دی جائیں دے دی جائیں تو آدھا قرض بھی ادا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا تو ایسا کر ان کھجوروں ساری جتنی بھی قسم کی سارے اکٹھا کر کے ایک ڈھیر لگا دے، جب ڈھیر لگا لے تو پھر مجھے بتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کے مطابق میرے آقا کو بلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ حضرت عمر فاروق بھی آگئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی آگئے، تو
تو آقا علیہ السلام نے کھجوروں کے ڈیر پر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکا، آقا علیہ السلام نے وہاں پہ برکت کی دعا فرمائی۔ آج کل تو دعا سے فتوے لگاتے ہیں، بدعت ہے، شرک ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے ڈیر پر دعا فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناما رسول اللہ، کہ نبی نے جو جہاں مانگنا چاہا وہ مانگ لیا۔ آپ دعا فرما کے واپس چلے گئے اور فرمایا جابر اب قرض ادا کر دو۔ کھجوریں بھی وہی، باغ بھی وہی ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو جنہوں نے قرضہ لینا تھا، جتنا لینا تھا، سب نے وہ قرض لے لیا، سب کو دے دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ 3000 کلو کھجور ابھی بھی 3000 کلو کھجور، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو آدھا قرض بھی ادا نہیں ہونا تھا، سارا قرض ادا ہو گیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ میرا سارا قرض ادا ہو گیا، میرا سارا قرض، اور اتنے کھجوریں بھی بچ گئی۔ فضاحک رسول اللہ، آقا علیہ السلام مسکرائے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، انی رسول اللہ، میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، بس یہی بات کیا کہ ابو بکر کو بھی بتا کے آؤ، عمر فاروق کو بھی بتا کے آؤ۔ حضرت جابر جا کے انہیں بتاتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو نے پہلے گواہ لے کے آ، پھر دیکھوں گا یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں سچ ہے۔ انہوں نے یہ جملہ بولا، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جواب دے دیا۔ فرمایا تجھے تو ابھی پتہ چلا، ہمیں تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب میرے آقا دعا فرما گئے کہ اللہ نے اس میں برکت عطا فرما دی ہے۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مانگنے گئے، سوال کرنے گئے کہ یا رسول اللہ قرض ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے تو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، کسی اور سے جا کے سوال کرو، قرض وہ ادا کر دے گا، کیونکہ آقا کو اللہ نے سب کی مشکلیں حل کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ جب تم کو غلطی کر بیٹھو، جب گناہ کر بیٹھو تو جاؤ گا نبی کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ تو یہ شان رسالت سمجھنے کا طریقہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جو سوال کرے میرے آقا عطا فرما دیتے ہیں، جو سوال کرے میرے آقا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے اور حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے، سایہ کعبہ کے میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ تابعین میں تمہیں ایک ایسی خاتون بتاؤں جو جنت کی خاتون میں سے ایک خاتون ہے۔ وہ کہنے لگے بھی آپ کو کیسے پتا جنتی خاتون ہے؟ کہتے بتائیں تو صحیح کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو سیاہ فام عورت آ رہی نا، سیاہ رنگ کی، یہ جنتی خاتون ہے۔ وہ کہنے لگے اس پہ کیا گارنٹی میری جنت کی ہے؟ کہتے تمہیں نہیں معلوم، میں نبی کی مجلس میں موجود تھا، یہی خاتون میرے آقا کی بارگاہ میں آئی تھی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، مرگی کا جس دورہ پڑ جاتا ہے، جہاں چاہوں میں گر جاتی ہوں بے ہوش ہو کے، میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، حیا کا عالم ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ شفا عطا فرما دیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو رسول ہوں جاؤ کسی حکیم سے دوائی لے کے آؤ، کسی طبیب سے دوائی لے کے آؤ۔ میرے آقا کو معلوم تھا، جسے نعت میں بھی آپ نے پڑھا سنا کہ نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا، میرے نبی کے لبوں پہ کبھی نبی کا لفظ آیا ہی نہیں، جو مانگا عطا کر دیا گیا۔ تو جب خاتون نے یہ سوال کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ لَكَ الْجَنَّةُ وَإِن شِئْتِ، اگر تو چاہے تو صبر کر تو تیرے لیے جنت ہے، وَإِن شِئْتِ دَعَاكَ، اور اگر تو چاہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے شفاعت فرما دے گا۔ تو خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صبر کروں تو جنت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے لیے جنت ہے۔ تو خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے میں اسی بیماری میں صبر کروں گی، لیکن میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، حیا ہے، خاتون ہوں، اور عورت کا معنی ہی چھپانا ہے۔ آج بھی عورت تو جان بوجھ کے ننگا ہوتی ہے، وہ عورتیں میرے آقا کی بارگاہ میں جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ کپڑے کھلے جاتے ہیں، آج تو کھلے چھوڑ کے خود بازار ننگے منہ گھومتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دے میرے کپڑے تو نہ کھلے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کسی درزی سے جا کے سلا لو، اچھی قسم کے سلاؤ تاکہ نہ کھلے،
وہ بھی جانتی تھی کہ جب نبی کے لبوں سے دعا نکلے نا تو کپڑے بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ وہ خاتون بھی جانتی، یہ شان رسالت جنہوں نے نبی کو سمجھا۔ اور عزیزان گرامی قدر میرے آقا نے دعا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا رہا، وہ اسی حالت میں فوت ہوئی، لیکن جب بھی وہ بے ہوش ہو کے گری اس کے کپڑے تن سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ جب یہ نیت لے کے میرے آقا سے مانگیں اور اس کی محفل سجائیں تو انشاءاللہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ شان رسالت ہے اور اس کو یہ اس طرح سمجھنا ہے کہ جن جیسا ان کو پایا ان جیسا کسی کو نہیں پایا، کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی نبی کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح دیکھا جس طرح عام بندے کو دیکھا، اور کچھ لوگوں نے اس طرح دیکھا کہ ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو کسی کو اللہ نے ابو بکر بنایا، کسی کو عمر فاروق بنایا، کسی کو بلال حبشی بنایا، کسی کو حیدر کرار بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا۔ کوئی کہتا ہے وَمَا رَأَيْتُ وَجْهًا كَوَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے کسی ماں نے اتنا حسین جانا ہی نہیں۔ تو یہ شان رسالت ہے، اس کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے طریقے سے سمجھو، کہ اسے یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے تیرے بھائی جیسا ہے، یہ بھائی جیسا مقام نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جی اس کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو آگے، ایسا معاملہ نہیں یار۔ آقا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام حالت نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا، ایک قدم آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آج معاملہ عجیب دیکھا، آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میں جنت کے باغوں میں چلا گیا، میں نے ہاتھ انگور کے گچھے پہ ڈالا، میں نے اسے اتارنا چاہا پھر میں نے چھوڑ دیا، بیٹھے فرش پہ ہیں باتیں عرش کی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے چاہا کہ گچھے کو توڑ دوں، اگر میں توڑ کے لے آتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے پھر اسے جو چھوڑ دیا تاکہ لوگ جنت کا پھل جنت میں جا کے اس کا مزہ جنت میں جا کے لیں۔ تو وہ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھ کے جنت کی خبریں بتاتے ہیں، تو کیا ان جیسا ہاتھ کسی کا ہاتھ ہو سکتا؟ میرے آقا نے ہاتھ چشمے میں ڈالا، کوزے میں ڈالا، رتبہ ایک برتن کو کہتے ہیں چمڑے کے برتن کو، تو پانی جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس طرح پھوٹا جس طرح چشمے پھوٹتے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی پیا۔ حضرت جابر کے الفاظ ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ان کو کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا وہ عام ہستی ہو سکتے ہیں؟ آج ہر کوئی ان کی نبوت پہ بات انگلی اٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ ہستی ایسی ہستی ہے جس ہستی کے خلاف بولیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ رب اپنے نبی سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ آپ محبوب ہیں رب کے، آپ رب کے محبوب ہیں، اور محبوب جب محب عاشق کو پسند نہیں ہوتا کہ اس کی معشوق کے خلاف کوئی لفظ بولا جائے۔ ہم اپنے والد سے پیار کرتے ہیں نا تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے والد کے خلاف کوئی نہ بولے، کوئی بول کے تو دکھائے، ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیں، کوئی ہمارے بھائی کے خلاف بولے۔ رشتہ داری کا عالم یہ ہے، تو جب کوئی نبی کے خلاف بولے تو سارے چپ ہو کے بیٹھ جائیں۔ وہ کہاں گئے؟ وہ ساری رات محفلیں سجانے والے، وہ ساری رات کبھی کسی محفل، لیکن میں نے آج تک کوئی نہیں ایسا بندہ دیکھا جو دھرنے میں جا کے ڈنڈے کھا رہا، وہاں جا کے مولویوں نے ڈنڈے کھائے۔ عزیزان گرامی قدر ہم اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں، یہ ذوق پیدا کریں۔ ساری رات جاگنے کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم اس جس کے لیے جاگے ہیں اس کی سیرت پہ بھی عمل کریں۔ ابھی 11ویں کی نعت بھی پڑھ رہے تھے اختر حسین چشتی صاحب، 11ویں والے کا نام، تو 11ویں والے کا آپ نے فرمان سنا؟ آپ نے فرمایا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کرو، جو بے نمازی ہے اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ یہ حضور غوث اعظم کا فتویٰ۔ اور ہم محفل بس ادھر سے ایک بازو پر ایک ادھر ہے، چلو جی محفل پوری ہوئی ساری رات، اور صبح کہا یار تم مسجد میں نہیں آ، اور قاری صاحب 3 بجے تک تو محفل چل دی رہی، بس آکی نہیں سنی۔ اور اس محفل کا کیا فائدہ؟ وہ جس آقا علیہ السلام کی کبھی نماز نہیں رہی، ایک موقع پہ نمازیں رہ گئی، ایک موقع پہ غزوہ خندق پہ آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دامن کو اٹھا کے دعا مانگی ہے اللہ
ان کی قبروں کو آگ سے بھر دینا، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دینا، ان لوگوں نے مجھے تیری بارگاہ میں جھکنے سے لیٹ کر دیا۔ اتنا نماز کا خیال، اتنا ذوق، اتنا شوق۔ وہ میلاد منانے والوں، ذرا میلاد کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، کبھی ان کے نقشے قدم پہ چل کے دیکھو، پھر سجدے میں سر ہوگا میرے آقا کا چہرہ بھی سامنے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نجدی منافق بند کا پلندہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھے دیکھنے والے آج بھی دیکھتے ہیں، میری آنکھ گناہگار ہے تجھے دیکھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ میں درس دے رہا ہوں، ٹائم وقت بہت زیادہ ہے، سب کو باتیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ مولوی کو ٹائم اتنا دیتے ہیں جب سارے تھک جائیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے اور کہے قبر میں پہچانے رسول بھی ہو، جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے اور امید رکھے قبر میں پہچانے رسول، جناب کہتے جی نعت خواہ کہتے ہیں جناب پیچھے ہٹ جا، فرشتوں کو کہیں گے پیچھے ہٹ جا میں نعت پڑھ دوں، اور وہاں تو فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، وہاں اللہ کا حکم ہوگا، وہاں بڑے بڑے ولی بھی کانپ رہے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی قبرستان سے گزرتے بے ہوش ہو کے گر جاتے، ان سے پوچھا گیا کیا معاملہ، کہتے جی قبر کے معاملے سے ڈرتے۔ حضرت عثمان غنی جنہیں ذوالنورین کا لقب دیا گیا، وہ قبر کے معاملے سے ڈرتے ہیں، آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں یار۔ اس واسطے جہاں آپ دنیا کی فکر کرتے ہو وہاں آخرت کی فکر کرو۔ آپ نے محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح دلوں کو بھی سجا دے، جنہوں نے اس محفل کو سجانے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار اور دیگر کے عشق مصطفیٰ سے سجا دے، میری دعا ہے۔ اور جو ساتھی آئے ہیں جنہوں نے وقت نکالا، اللہ پاک ان کو بھی ایمان اور آقا علیہ السلام کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔